جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ حماد مرزا ہے۔ میں ایک میڈیکل بلنگ، کریڈینشلنگ اور ہیلتھ کیئر مینجمنٹ سروسز کا ایکسپرٹ ہوں۔ میری یہ 5 ویڈیو ہے میڈیکل بلنگ کے کاروبار کے لحاظ سے، جو کہ کاروبار کی اسٹیبلشمنٹ اور اس کو کیسے گرو کرنا ہے، کلائنٹ کیسے لے کے آنا ہے، مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، اس سیریز کے لحاظ سے ہے۔ اور یہ اردو میں بنا رہا ہوں پاکستانی لوگوں کے لیے، انڈین لوگوں کے لیے، اور کچھ انڈیا سے بھی کافی انکوائریز آ رہی تھی، تو اسپیسیفکلی انہوں نے مجھے لکھا کہ کیا انڈیا والے بھی لوگ آپ کی باتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا آپ کی سروسز سے۔ تو میں نے کہا ہاں جی، لیکن ظاہری بات ہے بینگ پاکستانی، میں لفظوں میں بھی اور ویسے بھی فرسٹ پریورٹی پاکستانیوں کو ہی کہہ رہا ہوں گا، کیونکہ میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ میڈیکل بلنگ کے کاروبار کے لیے ایک بزنس مین کو کیا کیا چاہیے؟ تو میری میڈیکل بلنگ کی اسٹریٹجی میں سب سے پہلے ہے کہ آپ اپنی لائن آف بزنس جو ہے وہ سیٹ کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ میڈیکل بلنگ کمپنی بنانا چاہتے ہیں، آپ اکاؤنٹس ریسیویبلس کی کمپنی بنانا چاہتے ہیں، آپ سافٹ ویئر کی کمپنی بنانا چاہتے ہیں، یا آپ کریڈینشلنگ کی کمپنی بنانا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے پہلے یہ چیزیں سیٹ کرنی ہیں، ذہن میں یہ سوچنا ہے، یہ نہیں کہ وہ بھی یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ کر لیں گے، اور کوئی اور کمپنی ایچ آر کی سروسز دے رہی ہے تو ہم بھی ایچ آر کی سروسز دے لیں گے، وہ اکاؤنٹنگ کی ساتھ سروسز دے رہے ہیں تو ہم بھی اکاؤنٹنگ کی دے لیں گے، کسی کا کال سینٹر ہے تو ساتھ کال سینٹر بھی چلا لیں گے، کسی کی میڈیکل ٹرانسکرپشن کمپنی ہے تو ہم بھی چلا لیں گے۔ تو ابھی ہم نے پہلے فوکس کرنا ہے کہ کون سی چیزوں پہ ہم نے جانا ہے، کون سی کمپوننٹ آف سروسز ہمیں انوالو کرنے ہیں۔ تو اگر آپ پیور بزنس مین ہیں، پہلے اور کاروبار کیے ہوئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ نے کاروبار نہیں کیے ہوئے اور آپ لینڈ لارڈ تھے اور جسٹ انویسٹمنٹ ہے آپ کے پاس، اور آپ کے پاس لنکس ہیں، لوگ ہیں یو ایس میں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں یا آپ کو کام دے سکتے ہیں، یا وہ ایک آپ کا سورس ثابت ہو سکتے ہیں کام لینے کے لیے، تو اس وجہ سے آپ آ رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ پاکستان میں ایسی اپرچونیٹیز ممکن تو ہیں بہت زیادہ، لیکن ویسی نہیں پائی جا رہی جیسے کہ انڈیا میں لوگ اپنے پاکستانی لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، لوگوں کو ہائر کرنا ہے، جو کہ ریکوائرڈ سکلز ہوں گی ان کے ساتھ ہائر کرنا ہے، ان کو اپنے سیلری پہ اور ان کے ساتھ جو بینچ مارکس ہیں وہ طے کر کے ان کی ڈیلی ایکٹیویٹی، ویکلی ایکٹیویٹی، ان کے ویکلی ٹارگیٹس، ان کے منتھلی ٹارگیٹس، ان کے کوارٹرلی گولز سارے سیٹ کر کے ان کے ساتھ ہائرنگ کرنی ہے، اور ان کو ہائر کر کے کام پہ لگانا ہے۔ وہ آپ کے لیے کلائنٹ بھی لے کے آئیں گے، وہ آپ کے لیے کام بھی کریں گے، اور آپریشنل ٹیم پھر تب آپ ہائر کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس انکوائریز آنا شروع ہو جائے۔ اس سے پہلے آپ 1-2 بندے کے ساتھ میٹنگ کر کے یا 5-10 لوگوں کو انٹرویو کر کے 2-4 بندے فائنلائز کر کے ان کو پائپ لائن میں رکھ لیں، ورنہ آپ پہلے بزنس کی لائن سیٹ کر لی، ذہن سمجھ اپنے آپ کو ذہن کو سمجھا لیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، فرض کریں جی بس جی ہم نے بلنگ کرنی ہے، کریڈینشلنگ نہیں کرنی، کوئی مرضی نہیں، ہم نے میڈیکل بلنگ اور کریڈینشلنگ کرنی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا جی۔ اچھا جی، ہم نے سافٹ ویئر بنانا ہے ساتھ اور بلنگ بھی کرنی ہے، چلیں ٹھیک ہے، لیکن سافٹ ویئر بنانے کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، وہ بھی ہے، تھوڑا ایکسپینسو بھی ہے، اور وہ ٹیکنیکل بھی ہے۔ تو چلیں بات کرتے ہیں صرف بلنگ کی۔ بلنگ کی آپ نے سوچ لیا کہ میڈیکل بلنگ کی، کریڈینشلنگ کی سروسز دینی ہے اور اکاؤنٹ ریسیویبلس کی، ٹھیک ہے جی، یہ طے ہو گیا۔ اس کے بعد ایک نام سلیکٹ کریں جو کہ آپ جو ہے ہیلتھ کیئر کے ریلیٹڈ ہو، اور وہ ایزی ٹو پروناؤنس ہو، اس کا میننگ فل نیم ہو، اور وہ کیچی ہو بہت زیادہ۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی نام سنے تو کہ وٹ ڈز اٹ مین، کین یو ریپیٹ اٹ، یا کیا کہا آپ نے، اس طرح کی باتیں نہ کہے، بلکہ وہ نام سنے تو وہ سمجھے کہ اچھا جی یہ نام ہے اور یہ بتایا ہے۔ جیسے بہت سارے برانڈس کے نیم ہیں، میں بہت سارے برانڈس کے نیم اس لیے مینشن نہیں کرتا کہ وہ پھر ان کی گڈ ول اور باقی ساری چیزوں کا معاملہ آ جاتا ہے، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت سارے برانڈس کے نیم بہت آسان ہیں، 1-2 حرف کے ہیں، 3 حرف کے ہیں، 4 حرف کے ہیں، یہ لمبے بھی ہیں، تو وہ بہت سمپل اور بڑے اپیلنگ ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر ایک ٹیگ لائن ہے،
اور اس کے ساتھ پھر سروسز کا تعین ہو گیا. پھر آپ نے دیکھنا کہ آپ کن اسپیشلٹیز میں جانا چاہیں گے. پہلے 2 4 5 اسپیشلٹیز کو فوکس کر کے آپ بزنس شروع کریں. اچھا، اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے؟ ایک ویب سائٹ ہونی چاہیے اچھی سی، سمپل چھوٹی ویب سائٹ بھی ہو تو ٹھیک ہے، میڈیم بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، بہت بڑی کارپوریٹ ویب سائٹ نہ بھی ہو تو یہ چلے گا. ٹھیک ہے جی، آپ کی 6 to 12 پیجز ویب سائٹ اچھی سی خوبصورت سی جو کہ بتا رہی ہو کہ ہم یہ سروسز دیتے ہیں اور کن کو دیتے ہیں، سارا کچھ اس میں مینشن ہو. اور اس کے ساتھ ایک فون نمبر چاہیے آپ کو، ایک فیکس نمبر چاہیے. پاکستان میں کمپنی رجسٹر کرنی ہے آپ نے، اگر ادھر سے کام کروا رہے ہیں آپ نے امریکہ میں کمپنی رجسٹر کرنی ہے. وہ رجسٹریشن کے پروسیس پہ ہم سیپریٹ ویڈیوز ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ نے ادھر کمپنی رجسٹر کرنی ہے، ادھر بھی کرنی ہے. اور یہ کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہیں، بہت سستے میں بھی ہو جاتے ہیں. اگر آپ کسی سے بھی کروائیں تو تھوڑے سے پیسے لگ کے کمپنیاں رجسٹر ہو جاتی ہیں. اچھا جی، اور اس کے بعد فون نمبر آ گیا آپ کے پاس، ویب سائٹ آ گئی. اچھا، لوگ اتنے سے بھی ہی کاروبار چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو سوشل میڈیا ہے، SEO ہے، یا وہ دوسری چیزیں ہیں، ایڈ ہیں، اس کے علاوہ یہ صرف اتنی چیز سے بھی لوگ کاروبار چلا رہے تھے. اب جو ان کے ہوتے ہیں ریفرنسز ہوتے ہیں یا ان کے جاننے والے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ ہماری ویب سائٹ ہے، یہ کام کر رہے ہیں لوگ. تو کوئی کسی سے بات ہوتی ہے تو میٹنگ ہو کے اگر وہ کنوینس ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے جی آئیں، اور اس کا کام آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن اگر آپ نے ایک ڈپارٹمنٹ ایسا بنانا ہے جو کہ ہر وقت ہر لمحہ آپ کی بزنس ڈیولپمنٹ اور آپ کی مارکیٹنگ کرتا رہے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ریسیپی یا ایک ٹیم کا سٹرکچر بتاتا ہوں. اس میں 5 لوگ ہونے چاہیے. ایک جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر رہا ہو اور ڈیزائنر ہو اچھا، آپ کی دوسری پوسٹیں بھی ڈیزائن کر سکے، اور آپ کے فلائرز، آپ کے یہ جو ہیں بروشورز، آپ کی پریزنٹیشنز، یہ اس طرح کی چیزیں بھی ڈیزائن کر سکے. نیوز لیٹرز، ٹھیک ہے، آن اینڈ آف جو بھی آپ کو چیزیں چاہیے ہوں وہ آپ کو بنا کے دے سکے. اب ایک سوشل میڈیا مارکیٹر چاہیے آپ کو، پھر ایک آپ کو ای میل ڈیٹا مائننگ کا بندہ چاہیے جو کہ ای میل سرچ کر کے مختلف پورٹل سے ان کو کسٹمائز ای میل بھیج رہا ہو. پھر تیسرا آپ کو ایک کولڈ کالر چاہیے جو کہ یا ہاٹ کالر اسے کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ کولڈ کالنگ کر رہا ہو یا ہاٹ کالنگ کر رہا ہو. یہ بھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ کولڈ کالنگ کس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہاٹ کالنگ کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ کس طرح سے ایک دوسرے سے انتہائی مختلف ہوتی ہے. تو کالنگ والا ایک بندہ چاہیے. تو اس طریقے سے 3 بندے ہو گئے. چوتھا بندہ جو ہے وہ SEO والا ہوگا. 5واں بندہ بھی کالنگ والا ہوگا، لیکن وہ کالنگ والا تھوڑا سینئر ہوگا جو کہ سیلز کو کنورٹ کر سکے، جو کہ ورک فلوز کا آئیڈیا رکھ رہا ہو اور پریزنٹیشن اچھی سی بنا کے پچ کر کے کنٹینٹ خوبصورت سا لکھ کے کلائنٹ کو بھیج کے ان کے ساتھ لوپ میں رہ کے اور پیریاڈیکلی ان کے ساتھ فالو اپ کر کے ان کو کنونس کر کے آن ٹیبل لے کے آئے اور ان سے سائن اپ کروائے. اچھا، یہ باتیں کرنے میں تو وہ کافی آسان لگتا ہے، لیکن جب ہم اس کو پریکٹیکلی کرنے چلتے ہیں تو اٹ ٹیکس ٹائم، یوزلی اٹ ٹیکس منتھس. کیونکہ ایک ڈاکٹر نے بھی اگر ڈیسیژن لینا ہے بلنگ کا تو کم از کم وقت جو ہے وہ 1 مہینے کا ہے، کہ وہ 1 مہینہ دوسری کمپنی کو یا دوسری سروس کو یا دوسرے امپلائی کو نوٹس دے گا، تو پھر آپ کے پاس آ رہا ہوگا کہ کہے گا اچھا جی ٹھیک ہے، میں کنوینس ہو گیا ہوں آپ سے، لیٹ اسٹارٹ فرام دا کمنگ فرسٹ. لیکن اتنے دن تک جو ہے نا میں ابھی 30 days کا نوٹس دے رہا ہوں لوگوں کو، تو جن سے پہلے کام کروا رہا ہوں، تو پھر جو ہے نا اس افیکٹو ڈیٹ سے ہم آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے.
تو اب بزنس کرتے اگر آپ پیور بزنس مین ہیں تو آپ کے لیے میں ایک کچھ پرنسپلز بھی ساتھ شیئر کر دوں کہ ٹیم بنا لیا آپ نے تو کسی بھی کہتے ہیں کاروبار کو کامیاب کرنے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں اگر اسپیشلی وہ اسٹارٹ اپ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ٹائمنگ کا بہت خوبصورت تعین ہونا چاہیے اوقات کار کا اور آنا جانا اور باقی بریکس اور ان کے جو ڈیزائر رزلٹس ہیں اور لوگ آ کے کام کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کنٹینیوسلی لرننگ ہوتی رہے ٹیم میں, ٹیم سیکھتے سکھاتی رہے, نئی چیزیں سیکھے, چاہے ویڈیو سے سیکھے, چاہے اس پریزنٹیشن سے سیکھے, چاہے وہ آرٹیکل پڑھے, وہ آپ کو آ کے کچھ نہ کچھ بتا رہے ہوں, آپ کو کچھ نہ کچھ بتا کہ آج میں نے یہ نیا کیا, آج میں نے یہ سیکھا, آج میں نے یہ سیکھا, آج میں نے ای میل رائٹنگ اچھی سیکھی ہے, آج میں نے ای میل جو ہے پریزنٹیشن آج میں نے بنانا نئی طریقے سے اس طریقے سے سیکھا ہے. یقین کریں لوگ اپنے آپ کو اکاؤنٹ مینیجر اور کوآرڈینیشن اور یہ سارا کچھ کہتے ہیں. آج بھی میری ای میل پہ ایک کمپنی کی ای میل آئی تھی اور اس کمپنی کی ای میل میں صرف 2 لائنیں مقصد تھیں, باقی سارا کچھ فضول لکھا ہوا تھا اور اچھا خاصا برانڈ نام تھا اور وہ میڈیکل بلنگ کی ہی کمپنی ہے. لیکن جب کوئی اچھی ای میل نہیں لکھ سک رہا اور اس کو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا جی ہم برانڈ ہیں تو لوگ اپیل کر رہے ہیں, ہمارے برانڈ کا نام دیکھ کے ہی جو ہے وہ آ جائیں گے ہمارے پاس, تو اٹس ناٹ ورتھی. تو ہمیں یہ ہر اسپیکٹ پہ فوکس کرنا ہوتا ہے. تو پہلی بات میں کہہ رہا تھا کہ اوقات کار, یا دوسرے لفظوں میں کہوں تو ریگولرٹی اینڈ پنکچویلٹی. دوسری چیز ہے کہ کنٹینیوسلی لرننگ ہو رہی ہو آپ کی ٹیم میں, لوگ سیکھ رہے ہوں اور وہ اپنی نوکری کو, اپنی جاب کو انجوائے کر رہے ہوں. اب تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہارڈ ورک بہت ضروری ہے. آپ انیشلی یہ جو 4-5 لوگ آپ نے ہائر کیے ہیں ان کے ساتھ گول سیٹ کریں کہ ایک بندے نے کالنگ والے بندے نے آنا ہے, اس نے آ کے 150 کال کرنی ہے, 100 کال کرنی ہے, اس نے 200 کال کرنی ہے اور اس نے رزلٹس پروڈیوس کرنے ہیں. ای میل والے بندے کو کہیں کہ اس نے روزانہ جی آپ نے 50 ای میلیں فائنڈ کرنی ہے, آپ نے 60 ای میلیں فائنڈ کرنی ہے, آپ نے 30 کرنی ہے, آپ نے 100 کرنی ہے, اور ان کو آپ نے پرپزفل جو ہے وہ آپ نے ان کو پرپوزلس بھیجنے ہیں, ان کو کسٹمائز ای میلس سینڈ کرنی ہیں, ان کی ضرورت کے مطابق کرنی ہے. اور ایس ای او والا بندہ اپنے ٹولز سے ان کے پاس ٹولز ہوتے ہیں کہ وہ جن سے آپ رن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ کہاں پہ کھڑی ہے, ہم پہلے کہاں اس پیج پہ آ رہے تھے, فلاں چیز کس طریقے سے تھی, اور اس کے سارے رزلٹس میئر ہو جاتے ہیں. وہ خود ہی آپ کو بتا رہا ہوگا کہ اس ٹول سے آپ اس ویب سائٹ کی ایس ای او چیک کر سکتے ہیں. تو وہ ٹول جو آپ کو بتائیں, بہت سارے ٹول ہوتے ہیں, اور کہیں گے تو اس پہ بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کر دیں گے. تو آپ اس ویب سائٹ پہ اس ٹول کے اوپر جا کے اپنی ویب سائٹ ڈالیں اور اس کو آپ کو ایس ای او کے رزلٹس نکال دے گا. تو آپ کو پیریوڈیکلی ہر ہفتے کی پروگرس وہ بتا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, جیسے ایک سوشل میڈیا کا بندہ ہے, وہ کام کر رہا ہے تو وہ دیکھتا ہے جی اچھا جی میرے پیج کی پوسٹ اتنے لوگوں نے ریچ کی, یہ اتنے لوگ یہاں سے تھے, اتنے لوگ یہاں سے تھے, کتنے لوگوں نے کمنٹ کیا, ان لوگ کنونس ہوئے اور فالوورز بڑھ گئے, یا باقی ساری چیزیں اس طریقے سے. اور پھر جب آپ کے پاس سیلز انکوائری آ رہی ہوں گی, وہ بھی سارا کچھ آپ بتا رہی ہوں گی. اچھا, ان ساری چیزوں میں یہ سارے فنکشن جو ہیں یہ بڑے ورکنگ اور کنیکٹڈ ہونے چاہیے. جیسے کہ بہت اچھی بھی اگر ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے اور اگر اس کے سوشل میڈیا لنکس کام نہیں کر رہے تو کلائنٹ کہے گا اس تو اپنی ویب سائٹ نہیں ٹھیک ہے, میرا کیا کروانا ہے اس نے, وہ نہیں آئیں گے آپ کے پاس. آپ کا فون اپ اینڈ رننگ ہونا چاہیے, اینڈ اٹ شوڈ بی آنسرڈ آل دا ٹائم وین ڈیورنگ دا ورکنگ آورس, ایون آفٹر دا ورکنگ آورس, اٹ شوڈ بی آنسرڈ ان اے پراپر وے. اچھا, اور اس کے اوپر ٹیکسٹنگ اگر آپ انیبل کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر واٹس ایپ کا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں تو وہ تو ایک سونے پہ سہاگے والی بات ہے. لوگ آج کل کالنگ کی بجائے انٹریکٹ ان ٹرمز آف میسیجنگ, ان ٹرمز آف سوشل میڈیا چیٹ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اور جب بھی فری ہوئے, چائے پیتے ہوئے, کسی دوست کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک میسیج کر دیا, دوسرے کا آ گیا, تیسرے کا آ گیا, اس طریقے سے بھی سیلز ہوتی ہیں. اور میری اپنی ذاتی زندگی میں میں نے خود یہ بات ہے تقریباً 2014 کی,
تب میں نے جو کچھ سیلز کی تھیں. آئی یوز ٹو یوز دا گوگل ہینگ آؤٹ فار دا چیٹنگ فار دا ٹیکسٹنگ. تو اس سے بھی سیلز ہو رہی تھیں. مطلب وہ آفٹر ورکنگ آورس وہ بندی باتیں کر رہی تھی، ڈرائیو کر رہی تھی، تو ساتھ ساتھ بات کر رہی تھی. تو اسی کو میں نے میسیجز کے اوپر ہی پھر بعد میں بتایا کہ میں نے تمہیں پریزنٹیشن سینڈ کیا ہے، میں نے تمہیں کانٹریکٹ سینڈ کیا ہے. تو اٹ ٹک اراؤنڈ 2.5 hours, 2.5 hours اٹ ٹک. اور اس کے بعد جو ہے وہ کلائنٹ سائن اپ ہو گیا. تو دیکھنا ہے اپنے ہر چیز کنیکٹڈ ہو. ٹھیک ہے، آپ کی ویب سائٹ ساری کام کر رہی ہوں، سارے پیجز پراپرلی راؤٹ ہو رہے ہوں. اور اگر کوئی آ کے آپ کا ویب سائٹ پہ کانٹیکٹس کا پیج فل کرتا ہے تو وہ آپ کے ای میل پراپرلی آپ کو آ رہی ہو اور آپ اس کو پرمپٹلی یا فوراً اس کا جواب دے رہے ہوں. امریکہ میں یہ ایک روایت ہے، یہ کنونشن ہے جسے کہہ سکتے ہیں، یہ کسٹمائزیشن ہے کہ وہاں پہ اگر انہوں نے کوئی چیز آن لائن پرچیز کرنی ہے تو وہ اسی ٹائم جا کے چیٹ کرتے ہیں، چیٹ سپورٹ پہ جاتے ہیں یا اس کے کانٹیکٹس فارم جو ہے وہ فل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور فارم فل کرتے ہیں تو وہ آگے سے رسپونڈ کم از کم 24 گھنٹے کے اندر ایک خاصا اچھا رسپانس وہ امید رکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں اچھا خاصا رسپانس ہمیں آ جائے گا، ہمیں ایک پریزنٹیشن مل جائے گی یا ہمیں ایک پراپر ڈیٹیل ای میل واپس آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہ ساری ٹیم کا تیار ہونا اور اس کے ساتھ جو ہے ریسورسز پاکستان میں آپ پتہ ہے انٹرنیٹ 2-3 لگوائیں انٹرنیٹ اس کے لیے بیک اپ پہ بھی ہو آپ کے پاس. اور اس کے علاوہ میری تو پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہو ہر بندہ، کیونکہ یہاں پہ پاور کا بہت زیادہ ایشو ہے، ورنہ آپ کو پاور کے لیے ایک علیحدہ سے خرچ کرنا پڑا ہوگا. اور کوشش کریں کسی بڑے شہر میں سیٹ اپ لگائیں، وہاں پہ آپ کو HR کے ریسورسز جو ہیں وہ ایزیلی اویلیبل ہوں گی. چھوٹے شہروں میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں لیکن پھر بعد میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں ان باتوں کی وجہ سے. تو اگر آپ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، ایک تو آپ کمپٹیشن میں رہتے ہیں، آپ فلی چارج رہتے ہیں، انرجی جو ہے وہ 100% رہتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو ہیومن ریسورس جو ہے وہ کافی ایزیلی اویلیبل ہو سکتی ہے. جیسے لاہور ہے، اسلام آباد ہے، کراچی ہے. فیصل آباد میں بھی اب اچھے لوگ سیٹ اپس بن گئے ہیں، پشاور میں کچھ بن رہے ہیں، گجرانوالہ میں بھی PR جی نے بسم اللہ کی ہے، بڑا سیٹ اپ لگایا ہے. تو اور بھی ایسے لوگ ہیں. معذرت میرے منہ سے پھر نکل گیا نام کسی کمپنی کا، لیکن میں نہیں نکالنا چاہ رہا تھا کبھی بھی. تو خیر آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سیٹ اپ لگائیں. اور اگلی جو ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ میں میڈیکل بلرز کے لیے بتا رہا ہوں گا کہ وہ کیسے کام کر رہے ہوں گے. تو یہ ایک بڑا بزنس ہے، تو انیشیلی انویسٹمنٹ بھی اس میں زیادہ چاہیے ہوگی. پھر جب پیسے کلائنٹ آئیں گے تو پھر پیسے ریکور بھی ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ اس کو فری لانسنگ کے تھرو بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن فری لانسنگ پہ وہ دیہڑی والی بات ہوتی ہے، شارٹ ٹرم پروجیکٹس آتے ہیں، لانگ ٹرم کلائنٹس نہیں ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ جو کمپنیاں چلا رہے ہیں تو وہ ان کے پاس تو لنک سے ہی کوئی کزن تھا، کوئی دوست تھا، ایسے ہی اس کے تھرو کلائنٹ آیا اور اس نے کام لیا اور کام چلاتا رہا. اور بس جی ٹھیک ہے جی، جتنی دیر چل رہا ہے چلتا رہے گا. یا اس نے ایک کا کام اچھا کیا، اس نے دوسرا بھیج دیا، دوسرے کا اچھا کیا، اس نے تیسرا بھیج دیا. اس طریقے سے کمپنیز چل رہی ہیں. لیکن ایک پراپر بزنس جو ہے وہ بہت کمپنیز کا کام کر رہی ہیں، لیکن جو کر رہی ہیں وہ قابل تحسین ہیں، قابل تعریف ہیں، قابل ستائش ہیں. اور انہی کی وجہ سے ابھی ایک مارکیٹ میں تھرل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ تھوڑا سا میڈیکل بلنگ کی چیزیں بتانے سے اور لوگوں میں بھی شعور آئے گا. اور بہت سارے لوگ جن کے پاس اپرچونیٹیز ہیں، لنکس ہیں، وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو انرجیٹک کر کے تو پاکستان کے لیے بہت بہتر بزنس لا سکتے ہیں.
دوستو ابھی انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو جو ہے وہ میڈیکل بلرز کے لیے بنا رہا ہوں گا کہ ان کو میڈیکل بلنگ کا کاروبار کرنے کے لیے کیسے کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا ضروریات ہوں گی ان کے پاس۔ ہاں ایک بات میں صرف بھول گیا آپ بتانے کے لیے کہ یہ جو میں نے 5 ریسورسز بتائے ہیں، یہ ہو سکتا ہے ایک بندہ بھی رکھ لے تو وہی 5 کام کر رہا ہو، لیکن اس کی پیس سلو ہو جائے گی پھر وہ۔ لیکن اگر یہ 5 ریسورسز اگر آپ لگائیں ود ان 1 month یو کین لائیو دا کلائنٹ، یو کین سیل دا میڈیکل بلنگ، یا آپ کے پاس 4-5 پائپ لائن میں آ جائیں گے لوگ اگر آپ کے پاس اچھی ٹیم بن جاتی ہے اور وہ انرجیٹیکلی کام کر رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگین سمرائزنگ، ایک بزنس کی لائن سیٹ اپ کریں اور تعین کرے آپ نے کون سی سروسز دینی ہیں، کون سی اسپیشلٹیز کو دینی ہے، کون سی اسٹیٹ میں دینی ہے، کون سی سٹی میں دینی ہے، یہ چیزیں ڈیسائیڈ کریں۔ اس کے بعد ویب سائٹ ریڈی کریں، فون نمبر ریڈی کریں، فیکس ریڈی کریں، ای میل سیٹ اپ کریں، بندے ہائر کریں 5 اور 5 بندوں کو ہائر کر کے پھر ان کو کام پہ لگا دیں اور ان کے ڈیلی کے اوقات اور ان کے ڈیلی کے اوقات کار دیکھیں، ان کی ڈیلی کی پروگریس دیکھیں، ان ڈیلی کی لرننگ دیکھیں اور ان کا ہارڈ ورک دیکھیں، اور ظاہری بات ہے پھر ان کے ساتھ انسینٹیو بھی وغیرہ باقی ساری چیزیں HR میں آتی ہیں، وہ آپ ڈیسائیڈ کریں ان کے ساتھ کہ جب اگر وہ یہ بہتر پرفارمنس کرتے ہیں، بزنس لے کے آتے ہیں تو آپ انہیں کچھ نہ کچھ ریوارڈ میں دے بھی رہے ہوں، لیکن ریوارڈ میں ایسے دے رہے ہوں کہ وہ لانگ ٹرم آپ کے ساتھ لنک اپ رہیں۔ لیکن دوستو ان ساری باتوں میں ایک چیز آپ کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، آنیسٹ رہنا بڑا ضروری ہے۔ کوشش کریں آنیسٹ رہیں، 100% آنیسٹ رہیں تاکہ پاکستان کا نام روشن ہو۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ ایک کمپنی دوسرے کمپنی کا کلائنٹ توڑتی ہے، یا ایک بندہ دوسرے بندے کا کلائنٹ توڑتا ہے، یا اس نے ریٹ کم کیا تھا کہ میں بزنس لے لوں، نہیں، بلکہ ہر بندہ کہے کہ ہاں انہوں نے اپنی سکل سیل کی ہے، اس کے پاس گٹس ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہمارے پاس ہے۔ دے نو ہاؤ ٹو ڈو دا بزنس، دیٹس وائی دے آر۔ میرے ایک CEO ہوتے تھے، وہ بہت خوبصورت باتیں کیا کرتے تھے، اور وہ جب کلائنٹ کے پاس جاتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے مجھے یہ آتا ہے مجھے یہ آتا ہے، وہ کہتے تھے نو آئی ہیو اے مینیجر، آئی ہیو اے مینیجر، آئی کین کنیکٹ ود آئی کین کنیکٹ یو ود دیم، دے کین ایکسپلین یو ویری ویل۔ تو یہ ایک بزنس مین کا سٹانس ہوتا ہے، نہ کہ نہیں بتائیں مجھے کیا مسئلہ ہے میں اس کو حل کروا دوں گا، یہ بزنس مین کا سٹانس نہیں ہوتا۔ بزنس مین کہتا ہے کہ اچھا جو بھی پرابلم ہے بتاؤ، وہ حل کرے گا، وہ ایکسپرٹ ہے بندہ، میں اسے پیسے پے کرتا ہوں۔ یہ ایک بزنس مین کا سٹانس ہوتا ہے۔ چلیں انی ہو، بہت شکریہ۔ ہاں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں، اپنے میڈیکل بلرز کے لیے بتاؤں گا کہ کیسے وہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں، کن رستوں سے جلدی سے میڈیکل بلنگ کے بزنس میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔